بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ معاہدہ لوزین کیا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر معاہدہ لوزین کے متعلق بہت سی معلومات سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر موجود ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر غلط ہیں، اور بہت سی جھوٹی توقعات اس معاہدے کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی آزاد ہو جائے گا اور وہ بہت سے ممالک پر قبضہ کر لے گا اور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور عثمانیہ سلطنت بحال ہو جائے گی۔ یہ معاہدہ کیا ہے، اس پر لوگ غور نہیں کرتے، اور بہت سے لوگوں کو اس معاہدے کی خد و خال اور شرائط اور حالات کے متعلق بالکل بھی علم نہیں ہے۔ لیکن جس کو دیکھیے ہر دوسرا تیسرا بندہ معاہدہ لوزین پر بات کرتا ہے، اور یہ توقع رکھے ہوئے ہے کہ 2023 کے بعد ترکی آزاد ہو کر ایک بڑی جنگ لڑے گا اور وہ سعودیہ پر بھی قابض ہو جائے گا اور باقی عرب ریاستوں پر بھی۔ یہ ساری کی ساری توقعات کتنی درست ہیں اور کتنی غلط، اور معاہدہ لوزین اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلے اس طرف چلتے ہیں کہ معاہدہ لوزین کیا ہے۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی تھیں، چونکہ اس سے پہلے عثمانیہ کی بہت بڑی سلطنت تھی جس میں آج کے 40 سے 42 ممالک شامل ہیں، جو بعد میں توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے عراق اور شام کے ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کی عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا اور قدیم سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور یوں ایک جدید ترکی کی ریاست کو عمل میں لایا گیا۔ یہ 100 سال کا معاہدہ تھا جس میں فاتح ممالک برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی اور مغلوب ہونے والی سلطنت عثمانیہ نے دستخط کیے تھے۔ اس زبردستی کے معاہدے کی شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اسلامی خلافت کو ختم کیا جائے گا اور اس کی جگہ سیکولر ریاستیں قائم کی جائیں گی، جن میں موجودہ عرب کی ریاستیں جیسے عراق، مصر، شام، سعودی عربیہ، کویت اور بہت سی عرب ریاستیں اور یورپین ریاستیں شامل ہیں، جن پر کبھی عثمانیہ کا قبضہ تھا۔ دوسرے نمبر پر شرط ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو ملک بدر کیا جائے گا، اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے، یعنی کہ خلافت مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ پاکستان میں جن لوگوں نے سوشل سٹڈیز میں خلافت کی تحریک کے بارے میں پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بہت سی تحریکیں چلائی تھیں اور اس کے لیے بڑی کاوشیں کیں اور مسلح جدوجہد بھی کی تھی، لیکن بالآخر کمال اتات ترک نے خود ہی خلافت کو ختم کر دیا تھا۔ تو پہلے نمبر کی جو شرط تھی وہ تھا اسلامی خلافت کا خاتمہ اور اس کی جگہ ایک سیکولر ریاست کا قیام، اور دوسری شرط تھی مسلمانوں کے خلیفہ کو ملک سے ہی نکال دیا جائے گا تاکہ بغاوت کا کسی قسم کا امکان ہی نہ رہے، اور اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ بعد میں خلیفہ در بدر پھرتا رہا اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری۔ تیسرے نمبر پر ہے ترکی اپنے ملک کے حصے موصل وغیرہ میں بھی تیل کے ذخائر نہیں نکال سکے گا، یعنی کہ قدرتی وسائل جو پہلے سے ہی ترکی میں موجود ہیں، ایک عالمی معاہدے کے تحت ترکی ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اپنے ہی ملک میں نہ تو ذخائر کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور نہ ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ترکی کی جو معیشت ہے اس کے ہاتھ باندھے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے ترکی اپنے سمندروں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ترکی کا آبنائے باسفورس دنیا کی بڑی تجارتی راہداریوں میں سے ایک بڑی تجارتی راہداری ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت آبنائے باسفورس عالمی اثاثہ ہے، نہ کہ کسی ملک کا قبضہ، لیکن یہ 100 سال کے لیے معاہدہ تھا۔ اب 100 سال کے بعد ترکی اس قابل ہو سکے گا یا نہیں کہ وہ آبنائے باسفورس کو دوبارہ حاصل کر سکے اور اس پر اپنا قبضہ اور ملکیت کا حق کا دعویٰ کر سکے، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اور پھر اس پر دوسرے اسلامی ممالک ترکی کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پھر ایک دفعہ ترکی ایک طرف ہوگا
اور اس وقت 1918 جنگ عظیم کے پہلی جنگ عظیم کے اتحادی دوسری طرف، تو مقابلہ ایک دفعہ پھر سخت ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اور اس معاہدے پر پھر آگے چل کر کیا عمل ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ چنانچہ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ خلیفہ اور اسلام کو ترکی سے نکال دیا گیا۔ اسلام کو اس طرح ترکی سے نکال دیا گیا کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے تھے۔ ترکی زبان جو کہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس کا رسم الخط رومن بنا دیا گیا۔ نہ تو لوگ رسم الخط عربی پڑھ سکیں، چونکہ عربی رسم الخط میں جو زبانیں ہیں وہ پڑھنے والے لوگ بآسانی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسلام کو اس طرح نکالا گیا کہ مساجد میں اذان دینے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ملک میں مکمل طور پر ایک سیکولر نظام نافذ کر دیا گیا۔ یعنی کہ نہ تو آپ اسلامی اصولوں کو عمل میں لا سکتے ہیں، نہ عورتیں پردہ کر سکتی ہیں، اور نہ مسلمان کھلے عام اپنی مذہبی رسومات اور فریضے سر انجام دے سکتے ہیں۔ یوں اسلام کو اور خلیفہ کو ترکی سے نکال دیا گیا، اور یہ کیا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے۔ اسلام کے سارے نشانات مٹا دیے۔ یہاں ایک بات ثانوی حیثیت میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر نے پچھلے دنوں حاجیہ صوفیہ کو دوبارہ جو مسجد بنایا تھا، اس کو مصطفیٰ کمال پاشا نے چرچ میں تبدیل کیا تھا۔ اور یہ بہت پہلے، صدیوں پہلے، جب قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا، اس وقت حاجیہ صوفیہ کو انہوں نے مسجد میں تبدیل کیا تھا۔ لیکن پھر صدیوں بعد جب عثمانیہ سلطنت مغلوب ہو گئی تو اتا ترک نے اسے دوبارہ چرچ بنا دیا تھا، اور اب مصطفیٰ کمال پاشا کے اس عمل کو ریورس کیا ہے طیب اردوان نے، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر کے، جس پر یورپ میں بڑی بحث و مباحثے ہوئے، ترکی پر تنقید کی گئی۔ یاد رہے کہ اس سے کچھ عرصہ قبل ایک یہودی لیڈر ہرزل نے ترکی کے خلیفہ کو فلسطین حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی پیشکش کی تھی۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے اس پیشکش کو ٹھکرا کر کہا تھا، جب تک میں زندہ ہوں فلسطین کی مٹی بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ خیر، یہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ کیسے پھر ہرزل نے اور اس کی ٹیم نے اور جملہ یہودیوں نے مل کر ایک بہت بڑی سازش کے تحت وہاں سے زمینیں خریدیں، اور پھر وہاں آہستہ آہستہ اپنی نمائندگی بڑھائی، اور پھر برطانیہ سے مل کر وہاں پر اپنا راج قائم کیا، اور پھر 1948 میں وہاں یہودی ریاست کے قیام کو عمل میں لایا گیا۔ اس کے متعلق ہم یہودیوں کی تحریک میں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اور اگر آپ ڈیٹیل سے اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک ترکی ڈرامہ سیریل ہے پایہ تخت سلطان عبدالحمید پر، اس کو اگر آپ مکمل طور پر دیکھ لیں تو آپ یہ ساری گیم سمجھ آئیں گے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور کیسے آج کی سیکولر سٹیٹس مسلمانوں کے اندر ہی بنائی گئیں، اور عثمانیوں کو کیسے توڑا گیا، اور مسلمانوں کے اتحاد اور طاقت کو کیسے ریزہ ریزہ کیا گیا، اور پھر بعد میں اسلامی ملک بننے والے جیسے کہ مصر، سعودی عرب، شام وغیرہ، اس میں کیسے انہوں نے اپنے وفادار لوگوں کو حکومتیں دی، اور وہ آج تک ان کے خاندان وہاں پر قابض ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اینٹی مسلم طاقتوں کی وہ مدد کر رہے ہیں۔ 1923 کے معاہدے کے وقت صلیبیوں نے اسی یہودی لیڈر ہرزل کے ہاتھوں خلیفہ کی معزولی کا پروانہ بھیجا تھا۔ پھر صلیبیوں نے ترکی کی عثمانی خلافت کے مسلمان ملکوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ کسی نے مصر لے لیا، کسی نے شام لے لیا، کسی نے لیبیا لے لیا، اور کسی نے عراق لے لیا، اور یہ آج 57 ملکوں کی شکل میں موجود ہیں۔ عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں، شام، لبنان اور الجزائر اور لیبیا فرانس کے کنٹرول میں، اناطولیہ اور آرمینیا کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ ترکی سے یورپ کے علاقے بھی چھین لیے گئے جو کبھی عثمانیہ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اب 2023 میں اس معاہدے کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ اس پر دنیا میں بحث چل رہی ہے، مگر اسلامی دنیا، خاص طور پر اسلامی ملکوں کے حکمران اور عوام سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنا 1000 سالہ شاندار دور حکمرانی یاد کرانے کے لیے ایسی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ آج جو ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے یہ مستقل نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ایک طاقتور ترین حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی،
لیکن اپنوں کی سازش اور کچھ اپنے لوگوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے وہ سلطنت ختم ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 2023 میں کیا ترکی اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد واپس اپنی طاقت بحال کر سکے گا؟ کیا عثمانیہ سلطنت بحال ہونے جا رہی ہے؟ اگر حقیقت پر مبنی تجزیہ کیا جائے تو جواب نفی میں ہے، کیونکہ کوئی بھی اسلامی ملک، شاید پاکستان ترکی کا ساتھ دے، کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور تاریخی تعلقات ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے مددگار رہے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ شاید ایک دو ملک اور مسلمانوں کے جو نان عرب ہوں گے وہ ترکی کا ساتھ دیں، لیکن عربوں میں سے کوئی بھی ملک ترکی کا ساتھ نہیں دے گا۔ مصر میں ایک یہودی ایجنٹ حکمران ہے جس نے اخوان المسلمین کے صدر کو گرفتار کیا اور بعد میں پھر جیل میں ہی ان کی ہلاکت ہو گئی اور وہ وفات پا گئے۔ حالانکہ اخوان المسلمین انتخابی عمل کے ذریعے طاقت میں آئی تھی، لیکن ہر وہ حکمران جو اینٹی مسلمان ہوگا وہاں انقلاب لا کر یہودی عیسائی اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ وہ عرب سپرنگ کی صورت میں ہر اس ملک کو لپیٹ گئے جو اینٹی اسرائیل اور اینٹی امریکن سٹیٹس تھیں، لیکن جو پرو امریکن اور پرو اسرائیل سٹیٹس تھیں جیسے کہ سعودی عرب وغیرہ، وہاں پھر کسی قسم کی کوئی عرب سپرنگ نہیں آئی۔ کیا وہ عرب کا حصہ نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ جو ان کے لیے کام کرتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کے خلاف لڑتا ہے اس کا تختہ الٹ دیتے ہیں۔ خیر، پاکستانیوں کو 2023 سے جو ترکی سے امیدیں وابستہ ہیں، اگر حقیقت پر مبنی تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے بیشتر مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ ممکن ہے کہ ترکی آبنائے باسفورس پر اپنے حق کا دعویٰ کرے اور پھر ایک نئے معاہدے کی طرف ترکی اور عالمی طاقتیں بڑھیں، جس سے ترکی زیادہ سے زیادہ ٹیکسز وصول کر سکتا ہے، نہ کہ وہاں کسی کی ٹریفک بند کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بھی ایک بہت بڑے معاہدے کے تحت سے گزرنا پڑے گا، البتہ یہ کام بھی ایک بہت مشکل دور سے گزر کر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جنگ ہو سکتا ہے امن سے یہ معاہدہ طے پا جائے، لیکن ایک بہت ہی بڑا حصہ ترکی کے صدر نے پہلے ہی بحال کر لیا ہے۔ جیسا کہ ترکی میں واپس اسلامی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہاں پر اب حجاب پر پابندی نہیں ہے، قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے، ترکی رسم الخط کو واپس لایا جا رہا ہے، اور ترکی کی مسلمان مبلغ شخصیات اور روحانی شخصیات وہاں اسلام کے فروغ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کا بہت سا حصہ تو انہوں نے نظریاتی طور پر بحال کر لیا ہے۔ یہ تو ہوگی نظریاتی بحالی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کی عرب ریاستیں جو عثمانیہ سے علیحدہ ہوئی تھیں اور اس وقت کے عربوں کی بے وفائی کا صلہ انہیں ریاستوں کا امیر بنا کر جو برطانیہ اور دوسری اتحادیوں نے دیا تھا، کیا وہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جائیں گے؟ تو سوال نفی میں ہے، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں۔ لہٰذا اب ترکی وہی ماڈرن ترکی ہے، وہاں عثمانیہ سلطنت بحال نہیں ہوگی۔ البتہ ترکی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ عالمی تجارتی راہداری آبنائے باسفورس پر اپنے قبضے کا دعویٰ کر کے ایک معاہدے کے تحت اسے اپنی ملکیت میں شو کر لے، جس سے ترکی کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ معاہدہ لوزان اصل میں ہے کیا اور اس کی شرائط کیا تھیں، اور اب کیا کچھ ممکن ہے بدلنا اور کیا کچھ ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ شکریہ۔